سورۃ الانفال پیچھے ہم آیتیں پڑھ چکے ہیں، 54 آیات ہم کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 55 ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں اور پھر وہ ایمان نہ لائیں۔ شر الدواب کا مطلب ہے کہ جو جتنے بھی جانور ہیں، جانور جو کہ زمین پہ چلتے ہیں، یعنی چار ٹانگوں والے، وہ سارے چوپایوں میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کفر کرتے ہیں ان کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے کہ وہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور جانور جو ہیں وہ بھی پھر بھی یعنی جانوروں کو بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ جانور بھی کچھ حد تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے بھی بری ترین مخلوق ان کو بولا ہے کہ یہ کفر کرتے ہیں اور پھر مرنے سے پہلے یہ توبہ بھی نہیں کرتے اور ایمان بھی نہیں لے کے آتے۔ سو یہ جو لوگ ہیں یہ شر الدواب ہیں، یعنی کہ برے ترین لوگ، بدترین لوگ، جانداروں سے بدترین۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اگر آپ وعدہ وغیرہ کچھ کر لیں، عہد کر لیں تو وہ اپنے عہد اور پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں، بالکل بھی پرہیز نہیں کرتے، پرہیزگاری یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ہر دفعہ جب بھی آپ ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی کمٹمنٹ کو توڑتے ہیں، ایک بار نہیں بار بار کمٹمنٹ کو توڑتے ہیں۔ یہ بھی کافروں کی ایک عادت ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، وہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے پھر بعد میں اپنا وعدہ توڑ دیا تھا۔ لیکن جتنے بھی کفار ہیں، جتنے بھی لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان میں سب سے بڑی برائی یہ بھی ہوتی ہے ایک کہ وہ وعدہ کر کے وعدہ توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں اور وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں کرتے۔ فَإِمَّا تَتَفَفَّنَهُمْ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پس جب کبھی تو لڑائی میں ان کے اوپر غالب آ جائے، انہیں ایسی مارو کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کو ایسا ماریں کہ جو ہے ان کے جو حمایتی ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جنگ کی بات ہو رہی، جب جنگ کے دوران ان سے لڑائی ہوتی ہے تو آپ ان کو ماریں اس طرح کہ جو پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان میں بھگدڑ مچ جائے اور وہ آپ کی طرف حملے کا سوچیں بھی نہیں، اور وہ پیچھے سے ہی ڈر کے جو ہے وہ بھاگ جائیں۔ کیونکہ اگر ہم پہلی صف میں جو کھڑے ہوتے ہیں اگر ان کو ہم زیادہ مارتے ہیں، ان کو ہم یعنی کہ لڑائی کے دوران جو پہلی صف والے اگر مار کھا جاتے ہیں تو پچھلے خود بہت ڈر جاتے ہیں اور وہ پھر جرأت نہیں کرتے کہ وہ دوبارہ اگلی صف والے کے اوپر حملہ کریں، اس لیے وہ دوبارہ دشمن کے اوپر حملہ کریں۔ اس لیے یہاں یہ حکم ہے کہ جب لڑائی کے دوران ان کے اوپر جب تھوڑا بہت غلبہ آ جائے تو پہلی صف والوں کو اتنا ڈراؤ دھمکاؤ، اتنا ان کو مارو، اتنا ان کی حال کرو کہ پچھلے والے خود بخود سدھر جائیں اور وہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔
اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دو، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت سے مراد ہے کہ کسی سے اگر کوئی آپ نے وعدہ، کسی قوم نے آپ سے وعدہ کیا اور وہ توڑ دے تو پھر تم بھی انہیں اطلاع کر دو کہ ہم بھی وہ وعدہ توڑ رہے ہیں، برابری کر رہے ہیں، تم نے وعدہ توڑا تو ہم بھی توڑ رہے ہیں، آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور دونوں اپنی اپنی حفاظت کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اور ان کو اطلاع کر کے آپ بھی جو ہے وہ اپنا وعدہ توڑ دو، تاکہ کوئی ایک فریق بھی جو ہے وہ غلطی میں یا لا علمی میں مارا نہ جائے۔ تو برابری اس موقع پہ برابری کرو۔ اگر انہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے، اپنی بات سے مکر گئے ہیں، تو آپ کا یعنی ایک مشترکہ، دونوں کی مشترکہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ اگر وہ ایک بندہ توڑتا ہے تو دوسرے کو بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر وہ انہوں نے توڑ دیا تو تم بھی ان کو اطلاع کر دو کہ تم نے اگر توڑ دیا تو ہم بھی اس کو، عہد کو توڑ رہے ہیں، وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی کافر جو ہیں ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمان جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان جو ہے وہ ان سے نہیں ڈر سکتے، ڈر کے ان سے عاجز آ کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ لیکن یہ وعدہ تب توڑا جب انہوں نے پہلے، دوسروں نے یعنی کہ کفار نے وعدہ توڑا، پھر مسلمان اس کی بدلے میں وعدہ توڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر شروع میں یہ مسلمانوں کی طرف سے ہو تو پھر غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدے توڑنے کو، خیانت کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافروں کے ڈر سے تو انسان عاجز ہو کے، جو مسلمان ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے، ان کو یہ ذہن میں یہ چیز نہ آئے کہ یہ ہمارے ڈر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، یہ ان کے ذہن میں چیز نہ آئے، کیونکہ وہ انسانوں کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، کرو اور گھوڑے کے تیار رکھنے کی کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ انہیں اللہ خوب جان رہا ہے، جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ اس کا آگے ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ مَا تُنْفِقُوا فِي شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرنا جو ہے وہ بہت ضروری تھا۔ تیر جو ہے، تیر اندازی یعنی تیروں کے ذریعے سے لڑائی ہوتی تھی گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے۔ آج کل نئی چیزیں آ گئی ہیں، میزائل آ گئے ہیں، ٹینک آ گئے ہیں، بم آ گئے ہیں، جنگی جہاز وغیرہ آ گئے ہیں، تو یہ جو ہے ان کو ہر وقت تیار رکھنا چاہیے، تاکہ کسی بھی وقت دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بولا کہ گھوڑوں کو تیار رکھو، یعنی اس وقت گھوڑے تو نہیں تھے نا، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ جنگی جہاز، بحری جہاز وغیرہ، میزائل وغیرہ، اس وقت صرف گھوڑے تھے۔ اور تیر اندازی یعنی تیر کی وجہ سے، تیر اندازی جو ہے بہت بڑا ایک جنگی ہتھیار تھا، اور بہت ایک اہم جو ہے وہ ان کا فن تھا۔ تو ان کی تیاری ضروری ہوتی ہے، تاکہ دشمن جو ہے وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، اس لیے اپنے طور پہ تم اپنے گھوڑے جو ہیں وہ تیار رکھو۔
کرو اور گھوڑوں کو تیار رکھو. اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو گے، یعنی کہ دشمن جو ہے وہ پھر ڈر کے حملہ نہیں کرتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی انہیں 24 گھنٹے یہ جو ہے یہ تیار ہے. اور موسٹلی وہ یہی اس کا دل ہوتا ہے کہ صلح صفائی سے ہی کام ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جب ہم اگر اس کے اوپر حملہ کریں گے تو آگے سے ہمیں یہ بھی ٹکر کا حملہ کرے گا. تو اس لیے جو گھوڑے جو ہیں وہ تیار رکھنے ضروری ہیں، تاکہ دشمنوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایک یعنی خوف طاری ہو جائے، وہ حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے. اور اگر دشمن جو ہے وہ جنگ کی بجائے صلح کرنے کے لیے وہ کہے تو صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر صلح سے ان کا مقصد دھوکہ اور فریب ہو تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگلی آیت میں ہے پھر اس کی ڈیٹیل. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہاں یعنی دشمن اگر صلح کی طرف جھکیں تو صلح کر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے اور سننے والا ہے. یعنی دشمن جو ہے اس کے فریب سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. صلح کی اجازت ایسے حالات میں ہے جب مسلمان کمزور ہوں اور صلح میں اس اسلام کا اور مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہو، پھر صلح کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر معاملہ ہو کہ مسلمان جو ہے وہ قوت میں بھی بہت زیادہ ہوں اور کافر کمزور ہوں تو پھر صلح نہیں کرنی چاہیے. پھر اس صورت میں صلح کی بجائے کافروں کو قوت اور شوکت کو ان کی قوت اور شوکت کو توڑنا ضروری ہے. اپنی قوت کے ساتھ ان کے اوپر پھر غلبہ پائیں، پھر ان کے ساتھ لڑائی کریں، جنگ کریں جہاں تک کہ دین قائم ہو جائے. اور اگر مسلمان کمزور ہوں، کم تعداد میں ہوں اور بہت زیادہ تعداد میں ہوں، پھر وہ صلح کرنا چاہیں تو پھر ان کے ساتھ صلح کر لی جائے. لیکن اگر آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، آپ ان کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، پھر صلح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ان کے دلوں میں بھی الفت اسی نے ڈالی ہے. زمین میں جو کچھ ہے اور سارا کا سارا بھی حرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا. یہ تو اللہ ہی نے ان کی الفت ڈال دی ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں سے بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مومنین کے ذریعے سے اللہ نے مدد فرمائی ہے. وہ آپ کے دست اور بازو بن گئے، وہ آپ کے محافظ بن گئے، وہ آپ کے مددگار بن گئے. اور مومنین پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان جو پہلے آپس میں تو تھوڑی بہت لڑائی جھگڑے تھے، جو عداوت تھی، اس کو محبت اور الفت میں اللہ نے تبدیل فرما دیا. پہلے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اب وہ ایک دوسرے کے جان نثار بن گئے، ایک دوسرے کے اوپر جان دیتے تھے. پہلے ایک دوسرے کے وہ دلی دشمن تھے، اب آپس میں رحیم اور شفیق ہو گئے ہیں. وہ صدیوں پرانی جو ان کی آپس میں وہ لڑائیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اور وہ اللہ نے ان کے اندر پیار اور محبت پیدا کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے اور اس کی قدرت ہے. ورنہ یہ ایک ایسا کام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرچ کیے جاتے، تب بھی یہ مقصد حاصل نہیں تھا ہونا کہ ان کو راضی کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں بھی فرمایا ہے. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے انصار کی جماعت، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، پہلے اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی ہے. تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا ہے، اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں آپس میں جوڑ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہتے انصار اس کے جواب میں یہی کہتے، اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول کے کہیں زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر. یعنی یہ آگے سے وہ جواب دیتے تھے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں. یعنی مومن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے تھے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ میں تم لوگوں کی مدد کے لیے کافی ہوں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ ان یکم منکم ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اگر تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اس لیے اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ جہاد کرنے کا ان میں شوق پیدا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغیب دی، اس کی فضیلت بیان کی، جیسا کہ بدر کے موقع پر اور جب مشرکین اپنی بھاری تعداد میں اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں موجود ہوئے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور جنگ بدر کا جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور وہ کتنے زیادہ تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں جانے والوں میں سے ضرور ہو جاؤ گی، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ان کو شوق ڈال رہے تھے کہ اگر تم جہاد کرو گے اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے ہماری کم ہے، لیکن تم ڈرو نہیں، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، اور یہ وہاں پہ جنت میں تمہیں نعمتیں ملیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب دلاتے تھے، شوق دلاتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار میان سے نکال کے توڑ ڈالی اور کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر جو بچی وہ ہاتھ سے پھینک دی اور کہا ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ تو طویل زندگی ہوگی۔ پھر آگے بڑھے اور پھر وہ لڑائی انہوں نے کی اور وہ شہادت سے ہمکنار ہوئے، وہ شہید ہو گئے۔ یعنی کہ انہوں نے تلوار نہیں توڑی، تلوار کی جو میان ہے جس کے اندر تلوار رکھی ہوتی ہے اس کو میان کہتے ہیں، ایک چیز بنی ہوتی ہے وہ تلوار اس کے اندر رکھتے ہیں، وہ ساتھ ایسے ڈالی ہوتی ہے بازو کے اوپر، وہ میان توڑ ڈالی، تلوار کو باہر نکال لیا لڑائی کرنے کے لیے، کھجوریں کھانے لگ گئے۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ میں کھجوریں کھانے لگ جاؤں گا تو یہ تو ٹائم کافی یہاں پہ میرا جو ہے وہ ٹائم ضائع ہو جائے گا، اور میں اتنی دیر میں لڑائی لڑتا ہوں۔ پھر انہوں نے لڑائی لڑی اور وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت دی مسلمانوں کو کہ اگر تم ثابت قدمی سے لڑو گے تو 20 لوگ بھی ہوں گے نا اگر تم، تو پھر 200 کے اوپر بھی تم ان کو ڈیفیٹ کر جاؤ گے۔ اگر تم 100 بھی ہوگے اور 1000 کے اوپر بھی تم ڈیفیٹ کرو گے ان کو، یعنی کہ ہرا دو گے، تم جیت جاؤ گے، کیونکہ تمہارا جذبہ اس طرح کا ہوگا، تمہارے اندر شوق ہوگا۔ تو کم تعداد بھی زیادہ کو ہرا سکتی ہے اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے شہادت کے شوق کی وجہ سے۔